یہ بجٹ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھ میں کیوں موازنہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان ان کے لیے کچھ کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ شریف خاندان، بھٹو زرداری خاندان اور نیازی خاندان سب ایک ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو کچھ ہے یہ جھوٹ بولیں گے آپ سے، ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے، لیکن یہ اس واردات میں جو بجٹ کے اوپر غریبوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہونے لگی ہے، اس میں یہ سب شامل ہے۔ یہ ایک سرمایہ دار بجٹ ہے، یہ سرمایہ داری نظام کا بجٹ ہے، اور غریب آدمی یہ ہے کہ 51,000 روپیہ بھی کماتا ہے نا مہینے کا تو اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے۔ بہت ہی بڑے بے شرم لوگ ہیں وہ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا جوان صاحب۔ ہاں جی، پوچھے بلا کیا وہ جو صوبوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ یس آپ نے پتہ کر لیا کیا ہے یہ؟ اگر آپ کو لگا دیا جائے نا مشیر وفاقی، تو آپ ان کو بہت اچھے لیفٹ کے مشورے، سوشلسٹ مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ امیروں پہ کرتے ہیں نواز شاہ کی بارش۔ نواز شاہ کا ایک رائم کرتا ہے نواز شریف کے ساتھ۔ نواز ہی بہت چیز ہے، نہیں دیکھیں یہ بھائی کون بجٹ لے کے آ رہا ہے؟ پی ایم ایل این آ رہی ہے نا، تو پی ایم ایل این کے کون لیڈر ہیں؟ نواز شریف۔ تو یہ نواز شریف کی نوازشات ہیں۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، سوشلزم آئے گا یا باربرزم ہوگا، اور بربریت ہو رہی ہے۔ سیاستداری جو ہے پاکستان کے ہوشیار ترین سیاستدان ہے، اور 10,000 ارب روپیہ ان کا جی ڈی پی میں شیئر ہے۔ ہمارا جو سوشلزم ہے، جو ہم سوشلزم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا بجٹ یہ ہوگا کہ ہم امیروں سے پیسہ لیں گے اور غریبوں کے اندر جائے گا اور یہ خوشحال ہوں گے۔ اگر تو اس ملک کے لوگ اگلی دفعہ بھی برابری پارٹی کے بننے کے باوجود اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں آتے، ہمیں ووٹ نہیں دیتے بلکہ انہی کو ووٹ کرتے ہیں اگلے انتخابات میں، تو ان کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ صرف ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بجٹ چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ برابری پارٹی اور جواد احمد کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب۔ جواد صاحب شکریہ، بہت شکریہ جی آپ کا۔ وفاقی بجٹ کا اعلان ہو چکا ہے، اور وفاقی چیمبر آف کامرس کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہمیں پسند نہیں ہے، درمیانے طبقے کا آدمی کہتا ہے کہ یہ بجٹ میرا نہیں ہے، غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے، اور میں تو پہلے ہی مرا ہوا تھا، مجھے مزید مارنے کا یہ منصوبہ ہے۔ جواد صاحب کیا ہے یہ بجٹ؟ دیکھیں جی، وفاقی بجٹ کا اعلان ہوا ہے، میں عوام کو بلکہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں اس میں شامل ہیں، پی ٹی آئی بھی، پی ایم ایل این بھی، اور جو پی 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 ہے وہ بھی، پیپلز پارٹی، اس طرح شامل ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا اور آپ سے ڈسکس کروں گا، ان میں ان سب کی مرضی شامل ہے، ان ساری پارٹیوں کی، صوبائی حکومتوں کی بھی اور جو وفاقی حکومت ہے اس کی بھی۔ اچھا، اب وفاقی بجٹ جو ہے جو انہوں نے بتایا، تو عوام کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ جو خرچے ہیں نا ان کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس، سب کچھ کر کرا کے نکال کے جتنے باقی خرچے بڑے بڑے ہیں، وہ ٹوٹل خرچہ ان کے پاس ابھی بھی جو کرنے والا ہے وہ 7,021 ارب روپے ہے جو ان کی ضرورت ہے، اوکے، جبکہ ان کی جیب میں صرف 688 ارب روپے ہیں۔ مجھے بتائیں، عوام مجھے بتائیں کہ پہلے سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جیبوں سے ابھی کتنا زیادہ پیسہ نکالیں گے، کبھی بجلی کی مد میں، کبھی گیس کی مد میں، کبھی تنخواہیں نہ دینے کی مد میں، منیمم ویج تھوڑی کر کے، مطلب بہت سارے کام ایسے کریں گے جس سے آپ کا بیڑا غرق ہوگا۔ الارمنگ فگر 688 ارب اور 7,021 ارب کے باقی خرچے، تو یہ تھوڑا سا بریک اپ تو دے رہا ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی بڑے جو ٹیکس وصولی ہے، اس کے بعد وفاق کے پیسے وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ایف بی آر کی وصولی ہے 15,264 ارب روپے، اوکے، نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ہے 5,336 ارب روپے، اور پیٹرولیم اور لیوی، اسٹیٹ بینک پروفٹ، سارا ملا کے کل وسائل جو ہیں وہ 20,590 ارب روپے ہیں۔ صوبوں کا ایسا نکل گیا تو 8,848 ارب روپے ہیں، اور باقی رہ گیا صرف 11,742 ارب روپے۔ اوکے، اب آپ اس میں سے بھی دیکھیں، سود جو ہے نا صرف جو 11,742 روپے میں سے دینا ہے ہم نے، وہ ہے 8,054 روپے سود دینا ہے ہم صرف۔ 8,000 ارب، جی، پچھلے سال 8,200 ارب تھے، 8,000 کم ہوا، جی کم ہوا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا، سود ہاں جی 8,054 ارب روپے۔ اسی طرح جو باقی کے رہ گئے وہ 3,688 ارب روپے ہیں۔ دفاع میں ڈال دیا آپ نے 3,000 ارب روپے، وہ بھی ڈالنے ہی، وہ تو ضروری ہے، باقی رہ گیا 688 ارب روپے۔ اچھا، وہ جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے، جی، تو یہ حالات ہیں۔ باقی کا خرچہ ہے۔ اب آپ چونکہ اکانومی پہ اتنی گرفت رکھتے ہیں، آپ کا جو فوٹے ہے وہ ہے ہی یہی کہ ایسے جرنلسٹ ہیں، واحد میں سمجھتا ہوں کہ جو اکانومی کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ
اگر آپ کو لگا دیا جائے نا مشیر وفاقی تو آپ ان کو بہت اچھے لیفٹ کے مشورے سوشلسٹ مشورے بھی دے سکتے ہیں. تو آپ ذرا ایکسپلین کریں نا ذرا عوام کو کہ یہ کیا معاملہ ہے. اچھا میں اب آپ کے بھی آپ پہ کر دیتا ہوں, یہ آپ نے مجھے بتائی ہوئی چیزیں لیکن میں نے اس پہ ورکنگ کر لی تھی پلیز. اچھا دیکھیں ناظرین, یہ جو فیڈرل بجٹ ہے اس کے اندر جواز صاحب نے کہا کہ 6,668 ارب روپے رہتے ہیں اور 7,000 اور 21 ارب کا باقی خرچہ. یہ باقی خرچے کیا ہیں؟ اس میں سول حکومت چلنی ہے تو اس کا خرچہ ہے 1,071 ارب, پینشن دینی ہے ٹریڈ ملازمین کو, ملٹری کے اور سول ملازمین کو 1,169 ارب, سبسڈیز دینی ہے. ان سبسڈیز میں آپ کو یہ علم ہوگا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی شامل ہے, رمضان پیکج کے سبسڈی بھی شامل ہے, اس طرح بجلی کے اوپر سبسڈیز بھی وہ بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں. اور اس میں ایک اور سبسڈی آ رہی ہے جواز صاحب کہ یہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں نا جن کا 30 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہے, ان کو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کو قرضہ جو بینک سے ملتا ہے بڑا مہنگا ہے یار, ان سستا کرو. تو حکومت نے اس سبسڈی جو غریبوں کو بی ایس پی والوں کو ملنی ہے اس کے 88 ارب روپے ان اربوں ڈالروں کے ایکسپورٹرز کو ان کو دے دیں, قرضوں پہ سبسڈی ملے. مطلب وزیر اعظم صاحب نے, میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو, مطلب وزیر اعظم صاحب نے, میں صرف ایک کامنٹ چھوٹا سا کروں گا, وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو ان کے پیٹی بند بھائی ہیں جو امیر لوگ ہیں, ہاں وہ ایلیٹ کلاس, وہ ان کو دے دیے, ایلیٹ ہے وہ 30 ارب ڈالر ہر سال اپنے لوگوں کو دے دیے, ایلیٹ ہے وہ. اچھا چوتھا گرانٹس 2,680 ارب روپے اس گرانٹس کے لیے چاہیے. یہ گرانٹس ہوتی ہے صوبوں کو بھی دیتی ہے وفاقی گورنمنٹ, اور یہ گرانٹس اے جے کے کو بھی دیتی ہے, گلگت بلتستان کو بھی دیتی ہے, اور اس طرح کی گرانٹس جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو دی جاتی ہے. جو دو بہت بڑا ایک ہیڈ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا 2,680 ارب. اور پھر ترقیاتی پروگرام بھی تو چلانا نا وفاقی حکومت 1,000 ارب کا. یہ سارے خرچے جب ملاتے ہیں جو آپ نے فگر شروع میں دی تھی نا 7,021 ارب کی, تو یہ ٹوٹل کریں 7,021 ہے, اور آپ کہتے ہیں 600. صحیح کہہ رہا تھا نا آپ کو, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک فگر میں آپ کو اور اگر آپ کہیں تو میں ایک فگر میں نے اور بھی نکالا, پلیز پلیز. اچھا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا جواز صاحب, ہاں جی پوچھے بلا کیا وہ جو صوبوں سے پیسے لے رہے ہیں, یس آپ نے پتہ کر لیا کیا ہے یہ. دیکھیں پاکستان کی حکومت کی تاریخ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ چونکہ سارے ٹیکس اکٹھے کرتی ہے اور پھر اس ٹیکسوں کو صوبوں میں بانٹتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈویزیبل کو, بالکل قابل تقسیم محاصل. اب قابل تقسیم محاصل کا تو آپ نے صوبوں کو بتا دیا کہ 8,848 ارب دینا ہے, تو لیکن اب ان سے واپس لینا ہے. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں صوبوں سے وفاقی حکومت نے گرانٹ لے لی ہے آئین کی آرٹیکل 164 کو استعمال, اور اس کو ایک بڑا زبردست نام بھی دیا ہے, کوآپریٹو فیڈرلزم. یس یہ تو پتہ یہ آپ نے سنا تھا. دیکھیں سرمایہ داری نظام جو ہے نا ذوالفقار صاحب, اس میں سب سے جو مزیدار بات مجھے لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان سے نظام تو چلتا نہیں ہے, تو یہ نئے نئے نا ٹرمز نکالتے رہتے ہیں. کوآپریٹو فیڈرلزم میں نے زندگی میں سنا ہی نہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے, سوائے اس کے کوئی مطلب نہیں ہے کہ جی ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی تو اس کو ہم نے کس طرح لینا ہے, ایسا لفظ نکالو عوام کو پتہ ہی نہ چلے اس کا مطلب کیا ہے. تعاون سے چلنے والا, ہاں جی وہی نا کوآپریٹو فیڈرلزم. تعاون سے نہیں, تعاون کا, ہاں جی مجھے کوئی ایسا نہ دیکھا تعاون سے چلنا نہیں, یہ نہ سننے والے ایکچولی تعاون ہی ہے ویسے. یہ جیسے تعاون کی وہ بات تھی نا, تو اسی طرح یہ جو تعاون ہے یہ بھی تعاون ہے. ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو سرمایہ داری نظام ہے نا اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے, یہ نا ان سے نظام تو چلتا نہیں ہے کیونکہ چل ہی نہیں سکتا. کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. وہ جیسے مجھے یاد ہے وہ ایک آپ کے دوست ہیں سہیل بڑائچ صاحب, وہ کہتے ہوتے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں سہیل بڑائچ صاحب کو کہ ایک کمپنی جو ہے نا یہ نظام ہی نہیں چلے گا. یہ کارل مارکس نے کہہ دیا. کارل مارکس کوئی پیغمبر نہیں تھے نعوذ باللہ, ایک اکانومسٹ بھی تھے, ایک نظریہ دان بھی تھے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یار سرمایہ داری نظام کے اپنے اندر تضادات ہیں, یہ چل ہی نہیں سکتا, یہ غریبوں کے اوپر ہمیشہ افتاد لے کے آئے گا. وہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا یا تو یہ سوشلزم آئے گا یا باربرزم ہوگا, اور بربریت ہو رہی ہے آپ کے سامنے. تو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ٹرمز کیا نکالتے ہیں, جیسے پہلے یہ کہتے تھے ڈاؤن سائزنگ, ٹھیک ہے جی, کسی کو نکالنا ہوتا تھا نا پہلے کہتے تھے لے آف کرنا, پھر کہتے تھے ڈاؤن سائزنگ, آخر میں کہہ دیا رائٹ سائزنگ. یہ رائٹ ہے, یہ ہم تو رائٹ ہے. اب مطلب ہر چیز کو نا مورلی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ایسا لفظ ڈالا جائے کہ اب ڈاؤن سائز کا مطلب ہے کہ آپ نے ملازم نکال دیے. اب رائٹ سائڈ میں بندے کی قبر کھٹ جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ روزگار ہوتا ہے اس کی قبر خود, اور وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ سائزنگ اس لیے ہے, یہ اصل میں صحیح ہے کیونکہ نظام بھی تو چلانا ہے, کیونکہ فیکٹری بھی تو چلانی ہے, تو اس لیے رائٹ سائزنگ ہے. ہاں لیکن ہاں کمپنی وہ جو سہیل بڑائچ صاحب والی کمپنی ہے. چوہدری صاحب کو کہتے ہیں. اچھا جواب صاحب, یہ کوآپریٹو فیڈرلزم کا تو پیسے آ گئے نا,
اب 668 آپ کے پاس وہ بھی ہے, اب تو کچھ کم ہوا نا. نہیں کہاں کم ہوا, دیکھیں یہ منفی 5289 ارب روپے جو ہے نا پھر چاہیے, یہ ان کو ابھی چاہیے ہیں. تو یہ کدھر سے لینے ہیں آپ؟ یہی تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو عوام کو بتانی ضروری ہے, یہ سب سے اہم بات ہے. دیکھیں یہ کہاں سے لیں گے یہ سارے پیسے, اب جو یہ تو ہے ہی نہیں, وجود ہے ہی نہیں نا, لیکن یہ ہیں, یہ امیروں کی تجوریوں میں ہیں, لیکن ان سے نہیں لیں گے, انہیں کہاں سے آنے, ان سے نہیں لیں گے, وہ تو دمنی نہیں دیتے. ہاں ان سے نہیں لیں گے. یہ نہ نواز شریف شہباز شریف لیں گے, نہ یہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری لیں گے, اور نہ نیازی خاندان لیں گے. تو یہ کس طرح کریں گے کہ یہ بینکوں سے, ہمارے بینکوں سے قرضہ لیں گے اور قومی بچت اسکیموں سے قرضہ لیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے پیسوں سے قرضہ لیں گے, امیروں سے نہیں لیں گے واپس پیسے, ہمارے ہی پیسوں سے, غریب لوگوں کے, عام لوگوں کے, ہمارے پیسے جو جمع ہوئے ہیں بینکوں میں اور قومی بچت اسکیموں میں, یہ ان سے لیں گے. وہ کیسے لیں گے؟ پیٹرولیم لیوی کی جو وصولی کا ہدف ہے نا وہ ہے 1498 ارب روپیہ, اس میں یہ ڈالیں گے 179 ارب روپیہ, اور آخر میں یہ بن جائے گا 1677 ارب روپیہ, جو کہ یہ ہمارے بینکوں سے اور قومی بچت اسکیموں سے لیں گے. 179 ارب روپے کی مزید لیوی لگ رہی ہے. جی یہ ہمارے جیبوں سے نکالنا ہے نا انہیں. آپ اور یہ کھیلتے ہیں دیکھیے جی نمبر پہ. سوشلسٹ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, وہ میں کو بتانے لگا ہوں. سوشلسٹ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ وہ عام لوگوں کو بالکل نہیں چھیڑتی. وہ اگر جب سوشلزم آتا ہے وہ چھیڑتی ہے امیروں کو. وہ وہاں سے جو تھوڑے لوگ ہیں لیکن بہت زیادہ پیسہ ہے جن کے پاس, ان سے پیسہ لے کے عوام کے اندر آپ ری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ الٹا کرتے ہیں, یہ سرمایہ داری نظام میں کیا کرتے ہیں کہ عوام سے پیسہ لے کے اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں امیروں کے اندر. یہ تو کہانی سنائے ذرا, یہ کیا کہانی ہے؟ یہ امیروں پہ کرتے ہیں نوازشات کی بارش. یعنی آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ نوازشات کا ایک رائم کرتا ہے نواز شریف کے ساتھ. نہیں وہ نہیں, وہ نواز شریف اور چیز ہے. نہیں دیکھیں یہ اتنا بڑا لیڈر ہے, بم دبا کا بھائی کون بجٹ لے کے آ رہا ہے؟ پی ایم این ایل لے کے آ رہی ہے نا زیادہ تر, ساتھ تو پی 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 بھی ہے طریقے سے, وہ بھی ساتھ ہی ہیں, لیکن یہ لے کے تو پی ایم ایل این آ رہی ہے نا. تو پی ایم ایل این کے کون لیڈر ہیں؟ نواز شریف. تو یہ نواز شریف کی نوازشات ہیں. نواز شریف کی بجائے نواز شاہ کا کوئی متبادل, نواز شاہ کا کوئی متبادل ورڈ میرا نہیں کہ وہ شہباز شاد ہوتا تو میں کرتا, وہ ہے نہیں. میں آگے نہیں چھیڑتا آپ کو. سب سے پہلے تو جناب انہوں نے سپر ٹیکس کا خاتمہ کر دیا. 7.5 جو سپر ٹیکس لگتا تھا بہت زیادہ امیر لوگوں پہ, اور وہ کون لوگ ہیں جو 15 سے 50 کروڑ روپیہ سالانہ کماتے ہیں. 15 سے 50 کروڑ روپیہ, تو ٹیکس ختم. جی ان پہ ختم. تو جو تنخواہ دار بیچارہ, میں تو آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں, 52,000 روپے لیتا ہے تنخواہ, اس کے اوپر ٹیکس لگا. عوام کے اوپر جو یہ بجلی کرنے لگی ہے نا بجٹ کی, میں بتا ہی اب یہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنے امیر لوگ ہیں نا ان میں یہ ذہن رکھے عمران خان بھی شامل ہیں, شریف خاندان بھی شامل ہے, عمران خان کی بہنیں بھی شامل ہیں, اس لیے میں ان کو نیازی خاندان کہتا ہوں. تو نیازی خاندان بھی شامل ہیں, یہ شریف خاندان بھی شامل ہیں, اور بھٹو زرداری خاندان بھی شامل ہے. ابھی کون لوگ ہیں جو 15 سے 50 کروڑ روپیہ سالانہ آمدنی جن کی ہوتی ہے, اربوں کی جدادیں ہوتی ہیں, خربوں کی بلکہ جدادیں ہوتی ہیں. ہاں جی, اور یہ 7.5 ان پہ سپر ٹیکس لگتا تھا, وہ بھی اس دفعہ ختم کر دیا ہے. مطلب یہ جو حکومت اب بجٹ لے کے آئی ہے یہ نیازی خاندان کے فائدے میں ہے, یہ شریف خاندان کے فائدے میں ہے, اور یہ بھٹو زرداری خاندان کے فائدے میں, اور ان کے دوستوں کے, اور ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, ان کے سینیٹرز کے فائدے میں ہے. لیکن یہ آپ کے نقصان میں ہے جو میری طرح کے لوگ ہیں, جو ذوالفقار صاحب کی طرح کے لوگ ہیں, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, مڈل کلاس کی مختلف پرتوں کے, کوئی اپر مڈل کلاس, کوئی مڈل کلاس ہے, کوئی لوور مڈل کلاس ہے, کوئی غریب ہے, کوئی محنت کش ہے. تو یہ ہم سے یہ سارے پیسے لیں گے. 7.5% جو سپر ٹیکس لگنا چاہیے تھا, اچھی چیز تھی پہلے شروع میں ایک بجٹ کے اندر, وہ بھی انہوں نے نکال دی ہے. تو جواد صاحب یہ تو بڑی لازمی بات ہے, لیکن 50 کروڑ سے اوپر والی کمپنیاں بھی, بندے بھی موجود ہیں یہاں پہ پاکستان میں. دیکھیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, ان کو 10% ٹیکس کی شرح تھی, وہ کم کر دی ہے. سپر ٹیکس جی جو کمپنیوں پہ لگتا تھا وہ اب کر دیا 8% صرف. اچھا 2% سے بھی گیا. یہ دوسری بات ہے اب میں نے کی ہے, عوام پھر سن لیں. پہلے انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے عام لوگوں کے اوپر قرضہ ڈالا ہے, اور جو سپر ٹیکس تھا امیروں پہ وہ ختم کر دیا. اب مطلب 7.5% تھا وہ ختم کر دیا. دوسرا بھی پھر کام کریں, پھر امیروں کے لیے, یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ یہ کہ جو کمپنیاں 50 کروڑ سے زیادہ کماتی ہیں سالانہ آمدنی,
ان پہ 10% کی جو شرح تھی ٹیکس کی انہوں نے 8% کر دی ہے. Oh my God. اور غریب آدمی یہ ہے کہ 51,000 روپیہ بھی کماتا ہے نا مہینے کا تو اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے. لگ جاتا ہے بالکل. 6 لاکھ تک چھوٹ ہے اس کی, 6 لاکھ 1 روپیہ ہو جاتا ٹیکس. ہاں لیکن بہت ہی بڑے بے شرم لوگ ہیں وہ. جب میں نے ابھی ٹیکس پہ گانا اپنا کیا بھولا کیا کرے, اور بھولا میں نے آپ سب لوگوں کو کہا یہ میرے طبقے کے لوگ ہیں. ہاں تو آپ لوگوں نے بجائے کہ اس کو ہر جگہ پہنچاتے اور بتاتے کہ یہ جواد احمد واحد آدمی ہے پوری سیاسی تناظر میں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میں نے پہلے گانا نکالا ہے. آپ نے بجائے اس گانے کو گھر گھر پہنچانے کے, آپ نے پی ٹی آئی, آپ نے پی ایم ایل این اور آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے عام لوگوں نے, جن لوگوں نے آ کے میرے سوشل میڈیا پہ آ کے میرے پہ تنقید کی ہے یا ان کے اپنے بڑے بڑے آقاؤں جو کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں ان کے آقاؤں کے لیے میرے ادھر آ کے آپ نے فوش کلامی کی ہے اور آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں یا آپ ویسی جاہل ہیں, تو یقین رکھیں کہ آپ بڑے بے غیرت لوگ ہوں گے, بڑے بے شرم لوگ ہوں گے کہ آپ ابھی بھی میری بات نہیں سمجھیں گے کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا کہ یہ کیا کرنے لگے اور آپ کتنے بھولے ہیں اور کتنے جاہل ہیں. اب یہ تیسری نوازش آپ سن لیں امیروں پہ جو اب یہ کرنے لگے ہیں, بلکہ کر دیا بلکہ بجٹ میں, وہ ہے کہ یہ سی وی ٹی جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل ویلیو ٹیکس. یہ عام طور پہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہوں وہ پراپرٹیاں خریدیں. امیر ہی خریدتے ہیں, غریب تو خریدتے نہیں ہیں, تو ان کے اوپر ٹیکس لگتا تھا, وہ 3% تھا, وہ انہوں نے ختم کر دیا. سی بی ٹی 3% پراپرٹی خریداری پہ ختم جی. اور جن کے پاس پراپرٹی ہے ہی نہیں ان کو تو فرق نہیں پڑنا بیچاروں کو, اور وہ 20 کروڑ لوگ ہیں. مطلب پراپرٹی صحیح والی جو پراپرٹی ہوتی, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے یا کرائے پہ مکان پہ رہنے والے تو نہیں نہ ہوتے پراپرٹی اونر. پراپرٹی کا کاروبار کون کرتا ہے؟ کہلاتے ہیں پراپرٹی ٹائکون. نہیں میں تو کہتا ہوں مڈل کلاس کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ چیزیں بیچارے چھوٹے چھوٹے چیزیں کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس پھر بھی پیسے ہوتے ہیں, وہ زمینیں خرید لیتے ہیں. مجھے بتائیں کون امیر آدمی کے علاوہ جو 20 کروڑ ہمارے غریب لوگ ہیں یا محنت کش لوگ ہیں وہ کیسے پراپرٹی خرید سکتے ہیں؟ تو ان کو 3% ٹیکس ختم کر کے کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے یہ صرف اور صرف 3% جو ٹیکس ختم کیا گیا ہے یہ امیروں کے لیے کیا گیا, یہ ان کو فائدہ پہنچائے گا. تو اس لیے ایک اور فائدہ یہ پہنچایا. اب اگلا فائدہ آپ دیکھیں جو امیروں کو بچایا انہوں نے, وہ ہے ود ہولڈنگ ٹیکس جو 2.5% ہوتا تھا وہ بھی 1.25% یعنی آدھا کر دیا. یہ پراپرٹی پہ جی کہ پراپرٹی کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس جب آپ خرید و فروخت کرتے تھے تو اس کے اندر ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا تھا, وہ 2.5% سے کم کر کے آدھا کر دیا 1.25. یہ بھی امیروں کے لیے کیا, یہ بھی امیروں کے لیے کیا. اس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پی 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 تینوں شامل ہیں. نواز شریف, شہباز شریف, میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو, آصف زرداری, بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز شریف اور نیازی خاندان سارا. عمران خان بے شک جیل میں ہے لیکن یہ ان کی پارٹی سہیل افریدی ہے, سب کے امام پہ ہوا ہے. اور یہ سارا کا سارا جو کچھ ہے یہ جھوٹ بولیں گے آپ سے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے, لیکن یہ اس واردات میں جو بجٹ کے اوپر غریبوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہونے لگی ہے, اس میں سب شامل ہیں, ساری پارٹیاں شامل ہیں سوائے برابری پارٹی کے. صرف ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بجٹ چیخ کے پکار رہا ہے کہ برابری پارٹی اور جواد احمد کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. اچھا تو یہ آگے اور کچھ بتائیں. اچھا اس کے علاوہ جو لوگ بیرونی ساسے رکھتے ہیں, اب آپ کو پتا ہے بیرونی ساسے کون رکھتے ہیں؟ غریب تو رکھتے نہیں, ارب پتی ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں ساسے. غریبوں کے پاس تو یہاں میں نے کہا جدادے نہیں ہیں, تو وہ بیرونی ساسے جن کے پاس ہیں ان کو ظاہر کرنے میں 1% سی بی ٹی مطلب کیپٹل ویلیو ٹیکس لگتا تھا, وہ ختم کر دیا انہوں نے. وہ بھی ختم جی, یعنی بیرونی ساسا بتانا ہے تب بھی وہ بھی ختم. تو کس کو فائدہ ہوگا آپ بتائیں؟ جس کا ساسا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ تو آپ کو بھی پتا ہے, وہ امیر ہیں. ہاں تو امیروں کو فائدہ ہوگا, غریبوں کو پھر نقصان ہوگا, کیونکہ اگر وہ پیسے دیتے لیڈ کیپچر کا پکا. اور یہ نیازی خاندان, شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان مل کے کر رہے ہیں, مل کے کر رہے ہیں یہ ویسے بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا دیکھیں جی, اب ہم جو اعداد و شمار سے بولنے لگے ہیں, اب ہم اربوں ڈالر میں جانے لگے ہیں. پہلے ہم اربوں روپے میں تھے, اب ہم ایکسپورٹ کی بات کرنے لگے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے نا جی وہ 30 ارب ڈالر, اور انڈیا کی میں آپ کو بتا دوں وہ 860 ارب ڈالر ہے. مائی گاڈ, لیکن جو آسا ملک بھی بہت بڑا ہے. نہیں ملک تو بہت بڑا ہے, لیکن اگر آپ تناسب دیکھیں آبادی کا, انڈیا ہمارے سے ہے تقریباً 6 گنا آبادی ہے, 5.5 گنا آبادی ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 ارب ڈالر کو ملٹی پلائی کریں کتنی دفعہ, تو 860 کو نہیں چاہیے. تو اس کا تو مطلب یہی ہے چلنا ہے تو 150 سے نہ جائے, 150, جبکہ وہ تو 860 ارب ڈالر ہے. ہاں یہ فرق تو ہے, دیکھیں نا. اچھا پھر ٹیکس کی اب حالت آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ جو 30 ارب ڈالر کی ہے اس کے اندر یہ ٹیکس کیا لے رہے ہیں ایکسپورٹر سے؟ یہ لے رہے ہیں ٹوٹل ٹیکس 2% سے کم کر کے
1.25 اور سپر ٹیکس ختم کر دیا. اچھا اب دیکھیں جی یہ بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھنا تو پاکستان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے اگر بڑھے تو, اور اس کے لیے انسینٹو دینا بھی ٹھیک ہے. ایکسپورٹ جو ہے کرنے والے ہیں وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کے پاس زر مبادلہ آئے گا. لیکن سب سے پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایکسپورٹ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں. غریب آدمی نے تو صرف اپنی لیبر ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے, وہ لیبر ہی خود ہی ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. ہم بیچارے ہمارے طبقے کے لوگ وہ کبھی سعودیہ جا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ یو اے ای جا رہا ہوتا ہے, مطلب ابو دھابی, کبھی قطر, کبھی عمان, اور کبھی کبھی وہ باہر چلا جاتا ہے, کبھی اس کا ویزا اگر غلطی سے لگ جائے تو وہ جب باہر جاتا ہے تو وہاں سے واپس بھی نہیں آتا, لیکن وہاں سے جا کے پھر وہ بیچارہ ڈالر بھیجتا رہتا ہے, ڈالر پاؤنڈ وغیرہ. تو لیکن بہرحال ایکسپورٹ کرتے ہیں سارے وہ لوگ جو کہ امیر لوگ ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے ان کو ٹوٹل ٹیکس میں 2% کم کر کے 1.25 کر دیا, لیکن ساتھ آپ نے سپر ٹیکس ختم کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی آدمی اب وہ کمائیں گے نا اس میں انہوں نے امنڈری ٹیکس دینا. اب انہوں نے ٹیکس کم دینا ہے تو اس کا مطلب پیسہ وہ سارا پھر لے جائیں گے, پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, غریب آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا. جب بات کو اسی تھوڑے سے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک تنخواہ دار آدمی ہے, اگر اس کی انکم 22 لاکھ سے اوپر جاتی ہے نا تو اس کے اوپر کوئی 20% 23% ٹیکس ہے, 20% ہے. جی اچھا, میرے والد صاحب ساری عمر دیتے رہے ہیں جی ٹیکس. میرے والد صاحب پروفیسر تھے, میری والدہ صاحب پروفیسر تھیں. ساری عمر ان کے تنخواہ سے کٹ کے آتی تھی تنخواہ کٹ کے آتی ہے نا, تو اس کے اوپر تو 20% ٹیکس ہے, اس کے اوپر 1.25% ٹیکس ہے. یہ بات ہے, یہ کوئی پاک انکم ہے, کوئی کہیں سے ہو گیا یہ. حالانکہ پاکستان, مجھے تو بلکہ میں ایک ایسا جملہ بولنے لگا ہوں, پاکستان میں جو پاک انکم ہے نا وہ صرف غریبوں کی ہے اور محنت کشوں کی اور لوور مڈل کلاس کی. اس لیے ان پہ زیادہ ٹیکس ہے. ہاں, کیونکہ اس لیے پاک ہے انکم, کیونکہ وہ تو ٹیکس دے دے کے مر جاتے ہیں, ان پہ تو کوئی ٹیکس آپ کا ریبیٹ نہیں دیتے, ٹیکس پہ کوئی چھوٹ نہیں دیتے. دیتے آپ امیروں کو ہیں تو ناپاک تو ان کی ہے. پاکستان کا جو پاک ہے نا وہ پاک ہے ہی صرف ادھر کے 22 کروڑ لوگوں کی وجہ سے جو پاک انکم اپنی لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں, میں آپ کی سیکنڈ کر رہا ہوں اس کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انکم ہوتی ہے بھائی, ایکسپورٹ کی اور امپورٹ کی, اور ٹیکس تو برابر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بڑی ایک تفاوت جو ہے نا کہ ایک غریب آدمی پہ 20% ٹیکس تنخواہ دار, حالانکہ الٹا ہونا چاہیے. اور ایکسپورٹ کرتا ہے جی, ایکسپورٹ کرتا ہے تو بھائی پیسے نہیں کماتا, پیسے کما کے انکم کر رہا ہے, انکم پہ پورا ٹیکس دو جتنا دوسرے دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا میرے اور عمران خان کے کا موازنہ اگر آپ کریں تو میرے جو والدین تھے وہ دونوں ٹیکس دیتے تھے, تھوڑے سے پیسے تنخواہ ہوتی تھی. پروفیسروں کی کیا تنخواہ ہوتی ہے, تو ہم تو پڑھ لکھ گئے, چلیں ٹھیک ہے پڑھا دیا انہوں نے بڑی مشکل سے ہم سب کو. تو لیکن جو عمران خان ہیں ان کے والد کرتے تھے بزنس, اور انہوں نے زمینیں شمینیں بھی خریدی, سارا کچھ کیا. تو ذہن میں رکھیں کہ جواد احمد کے والدین نے ساری عمر ٹیکس دیا اور عمران خان کے والد کو ٹیکس میں فائدے ہوئے ہیں. یہ ہے اس ملک کے اصل حالات. اور عمران خان کے ساتھ میں کیوں موازنہ کر رہا ہوں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان ان کے لیے کچھ کریں گے. میں کہتا ہوں کہ شریف خاندان, بھٹو زرداری خاندان اور نیازی خاندان سب ایک ہیں. یہ بجٹ چیخ کے بتا رہا ہے. اچھا دیکھیں جو دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو نا تو وہ جب ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج لیتی ہے نا تو اس لیے لیتی ہے کیونکہ ریاست کی جو مشینری ہوتی ہے, ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ ہم کرتے ہیں ایکسپورٹ کرنے والوں کو سرچارج, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے تو وہ ہم ہی پیسے دیتے ہیں کہ چلو یار ہم تمہیں دے دیتے ہیں ایکسپورٹ بڑھاؤ. تو وہ جو سرچارج تھا نا 0.25 یعنی 0.25% وہ بھی ختم کر دیا. یعنی ایکسپورٹروں سے یہ بھی نہیں اب لینا جی, صرف ہم اب پیسے دیں گے ان کو, یہ ہمیں سرچارج بھی نہیں دیں گے. ہم ڈیولپ کریں گے ان کے لیے ایکسپورٹ کی مارکیٹ, لیکن یہ ہمیں کوئی پیسے نہیں دیں گے واپس. یہ ہم سے لیں گے, ہم ہی ان کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے, اور جب ایکسپورٹ بڑھائیں گے یہ ایکسپورٹ بہت زیادہ ان کی ہو جائے گی تو یہ ہم سے اور پیسے لیں گے. واہ واہ واہ, ایکسپورٹ بڑھانے کا خرچہ ہم دیں گے, عوام دے گی. یہ مطلب یہ ہم پتہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ذرا دیکھ لیں, ظلم ہو گیا. لیکن اس کا مطلب دیکھ لیں آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر ہمارے پیسوں سے امیر ہو رہے ہیں پہلے, اور پھر جب وہ امیر ہو جاتے ہیں تو ہم سے امیر ہونے کی سزا کے طور پہ اور ہمارے غریب ہونے کی سزا کے طور پہ وہ ہم سے 0.25% اور لیتے ہیں. یہ خراج ہے کہ دیکھیں جی ہم امیر ہو گئے ہیں, آپ ہمیں 0.25% اور دیں. انگریز کا لگان فلم تھی نا وہ, بالکل اسی والا. میں تو عامر خان کو چاہتا ہوں کہ یہ والا کلپ پہنچائیں ہم عامر خان کو, لیکن عامر خان کو یہ کہوں گا کہ لیکن وہ پھر ٹیکنیکل لگان نہیں, لیکن عامر خان کو یہ ایک بات کام کرنا پڑے گا.
عامر خان کو بالکل ایمانداری کے ساتھ نا یہ جب یہ بولیں گے تو انڈیا کی فکر بھی بولنے پڑیں گے کیونکہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں, وہ بھی امبانی اڈانی سب یہی کر رہے ہیں, اور جو صاحب بس انڈینز کے ساتھ. نہیں ابھی تو ایک بڑی زبردست بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے. اچھا, عوام کے فائدے میں یہ کہیں گے بڑی یہ بات ہے. امیروں کی بات نہ بتائیے گا, امیروں کو میں کیا کروں گے بجٹ بھر دیا آپ نے امیروں کو فائدہ. دیکھیں ذوالفقار صاحب, یہ جو بجٹ ہے نا یہ امیروں نے بنایا, تو یہ امیروں کے فائدے میں ہی ہوگا. اگر یہ عام لوگوں کی پارٹی بناتی, برابری پارٹی, تو یہ غریبوں کے فائدے میں ہوتا. بتائیں ناظرین, یہ آپ نے ان کی باتیں. تو اب جو ٹیکسٹائل کے اوپر میں آپ کو ایک بتانے لگا ہوں, ٹیکسٹائل بھی اب ذہن رکھیں کہ فیکٹریاں امیروں کی ہیں, غریبوں کی نہیں ہیں. ٹیکسٹائل ملما کا مال ہے تو بڑا ہی بس ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کیا بات ہے جی آپ کی, آپ نے تو اب کیا ہو گیا, اتنے پیسے کمائے ہیں پاکستان میں, جہاں لوگوں کے پاس جو ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے اس وقت, آپ نے اتنے پیسے بنائے, کیا بات ہے آپ کی, کیا دیا. تو جو ٹیکسٹائل مشینری پہ امپورٹ جو ہوتی ہے اس پہ ڈیوٹی ہوتی تھی, اچھا وہ ختم کر دی ہے. یعنی 120 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے انہوں نے. یہ کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے سے 120 ارب کا کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے انہوں نے. یہ سارا کچھ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا, یہ غریبوں کے نقصان میں ہے اور امیروں کے فائدے میں ہے. یہ بجٹ میں پھر کہوں گا, نیازی خاندان, شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان, یہ اس بجٹ کو بنانے میں, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کو لاگو کرنے میں عوام کے اوپر, یہ سارے مل کے کر رہے ہیں, سب شامل ہیں. اب اگلی بات سنیں, میں پھر اپنے والدین کی طرف آؤں گا. میرے والدین تنخواہ لیتے تھے گورنمنٹ سے, سرکاری ملازمین تھے. میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر تھے, میری والدہ صاحبہ لاہور کالج ویمن میں پروفیسر تھیں. دونوں بہت بڑے کالج تھے پاکستان کے اور لاہور کے, سب سے بڑے کالج تھے لڑکوں کے اور لڑکیوں کے. تو ان کے جو تنخواہ دار لوگ تھے نا, اگر 12 لاکھ روپیہ سالانہ بھی تھا نا, تو اس میں 11% ٹیکس. ہاں یہ تو ہے, ٹھیک ہے جی. اب جو اتنے بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں, جو 20 کروڑ سالانہ سیل کرتے ہیں, تاجر, جو میرے والد صاحب نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے 20 کروڑ, کسی نے بھی نہیں دیکھے. تو نہیں اس زمانے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نا, وہ 1 کروڑ سوچیں کیا. اور اس زمانے میں کروڑوں روپیہ یہ لوگ کما کے انہوں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں, پھر پراپرٹی سے اور مال کمایا ہے, پھر انہوں نے انڈسٹریاں لگائی ہیں, پھر انہوں نے ایکسپورٹ کیا, پتہ نہیں کیا کیا. 26 کروڑ کی آبادی میں سے 23 کروڑ نے 1 کروڑ اکٹھا نہیں دیکھا. جی یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نام لکھا ہوگا. اب 20 کروڑ سالانہ جو سیل کرتے ہیں نا جی پاکستان کے اندر, جو امیر لوگ ہیں, جو میں اور آپ نہیں ہیں, بڑے تاجر ہیں, وہ 1% صرف ٹیکس دیں گے, باقی 11% دیں گے, جس کا 22 لاکھ والا ہے. جی باقی سارے میرے والدین کے سمیت, آپ کے والدین سمیت. یہ ٹیکس فکسڈ ہے کہ آگے اوگے بھی ہوگا, آگے پیچھے بھی ہوگا؟ نہیں جی, یہ اس وقت فکس ٹیکس ہے, جو کہ تنخواہ دار 12 لاکھ روپے پہ سالانہ 11% دیتے ہیں, اور یہ صرف دیں گے 20 کروڑ امیر لوگ جو ہیں وہ صرف دیں گے 20 کروڑ سالانہ سیل تک صرف 1% ٹیکس. واہ واہ. تو میں جب کہتا ہوں نا کہ 17% سیلز ٹیکس, عام آدمی اور اتنا ٹیکس. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تاجر ہیں نا سارے, جو یہ 20 کروڑ سالانہ کی سیل کرتے ہیں, یہ کانسٹیچوئنسی کس کی ہے؟ یہ نون لیگ کی کانسٹیچوئنسی ہے. یہ نون لیگ نے بم گرایا ہے عام آدمی پہ. انڈسٹریلسٹ تھے وہ بھی انہی کی کانسٹیچوئنسی ہے نا, وہ تو کاروباری برادری کے, کاروباری طبقات کے نمائندے. دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تینوں ایکچولی ہیں, لیکن ان کا زیادہ بڑا حصہ ہے تاجروں میں بھی نون لیگ کا, اور جو صنعت ہے پاکستان کے اندر جو لگی ہوئی ہے, بڑے بڑے صنعت کار ہیں, وہ بھی زیادہ تر نون لیگ کے اندر ہیں. دیکھیں یہ ہے ہی جگیرداروں کی پارٹی. جس طرح مسلم نون اور پی ٹی آئی جو ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں سرمایہ دار ہیں چھوٹے بڑے, اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے لوگوں کی جو کہ ان کے ساتھ اسمبلیز میں جاتے ہیں, سندھ میں بھی فیڈرل میں بھی, ان میں جگیردار بہت زیادہ شامل ہیں. تو جگیردار زمیندار جو ہے نا ان کو زیادہ تر یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اب انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی بچا لی ہے. وہ کیسے؟ یہ بڑے ہوشیار آدمی آصف زرداری جو ہے نا, یہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کے ہوشیار ترین سیاستدان ہیں. انہوں نے یہ جو کوآپریٹو فیڈرلزم کے تحت صوبوں سے پیسے لے کے فیڈرل چلانے کی کوشش کی ہے, اس کے اندر انہوں نے زمینداروں اور جاگیرداروں کا جو حصہ وہ نہیں ڈالا. وہ کیسے؟ وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت آپ کا جو جی ڈی پی ہے نا, جی ڈی پی کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس میں سے 10,000 ارب جو ہے نا وہ جاگیرداروں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف 10 سے 12 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں سال میں پورے ملک میں, اور 10,000 ارب روپیہ ان کا جی ڈی پی میں شیئر ہے. تو یہ آصف زرداری جو ہے نا, یہ بیسیکلی ان کے لیے سیاست کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک پاکستان میں. یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے, زرعی انکم ٹیکس. تو پھر کوآپریٹو فیڈرلزم کیا ہے؟ اگر اس میں آپ صوبوں سے پیسے لے کے فیڈرل کو دے رہے ہیں, تو آپ جاگیرداروں سے پیسے لے کے اور بڑے زمینداروں سے پیسے لے کے کیوں نہیں دے سکتے صوبوں کو؟ یہ صوبوں کو کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ بھی کریں. یہ ملی بھگت ہے. دیکھیں میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں, پاکستان کے اندر
پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ جاگیرداروں اور زمینداروں کی پارٹی ہے اور ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو کہ اس ملک میں پیسہ بنا رہے ہیں. جو مسلم نون ہے یا پی ایم ایل این جو ہے یہ صنعت کاروں کی, تاجروں کی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے کاروباری ہیں, سرمایہ دار, یہ ان کی پارٹی ہے اور یہ بھی ان کو تحفظ دیتی ہے اور یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. اور عمران خان جو ہیں وہ یہ دونوں کام کرتے ہیں, دونوں کام, اور وہ ساتھ فراڈیے بھی ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل پاکستان کی تاریخ اس وقت جس میں ہم رہ رہے ہیں. اچھا یہ آپ نے سب کی کانسٹیٹوئنسی انہوں نے بچا لی اپنی اپنی, تو جو غریب عوام کی کانسٹیٹوئنسی ہے 26 کروڑ غریبوں کی, وہ تو صرف ہم نے بچانی ہے. اگر تو دیکھیں آج میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, میں چاہتا ہوں لوگ پڑھیں جا کے, عام لوگ پاکستانی جو ہے نا اور غریب اور محنت کش اور لوور مڈل کلاس یہ جا کے پڑھیں. میں نے کہا کہ دیکھیں اگر تو سوشلزم کی ہم بات کر رہے ہیں, سوشلزم الٹا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ میں نے بجٹ میں بتایا یہ ایک سرمایہ دار بجٹ ہے, یہ سرمایہ داری نظام کا بجٹ ہے. جب سوشلسٹ بجٹ بنے گا جو برابری پارٹی بنائے گی یہ الٹا ہوگا. امیروں سے پیسے لیے جائیں گے اور غریبوں میں ری ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے اکنامک سائیکل کے تھرو یا اکنامک ایکٹیویٹی یا پروسیس کے تھرو. یہ الٹا کر رہے ہیں. یہ اکنامک ایکٹیویٹی, اکنامک پروسیس, اکنامک سائیکل جو بھی ہے اس میں یہ آخرکار کیا ہوتا ہے, بجٹ کس طرح بنتا ہے کہ امیروں کو پیسہ دیا جاتا ہے غریبوں سے لے کے, یعنی امیروں کے لیے سوشلزم کرتے ہیں. یہ ہم نے کرنا ہے غریبوں کے لیے. یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں نا, سوشلزم تو یہ جاتی نہیں ہے. لیکن ہمارا جو سوشلزم ہے, جو ہم سوشلزم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, اس کا مطلب یہ کہ ہمارا بجٹ یہ ہوگا کہ ہم امیروں سے پیسہ لیں گے اور غریبوں کے اندر جائے گا اور یہ خوشحال ہوں گے. تو اگر تو اس ملک کے لوگ اگلی دفعہ بھی برابری پارٹی کے بننے کے باوجود, سوشلزم کے اوپر کھڑے ہونے کے باوجود اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں آتے اور یہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے بلکہ انہی کو ووٹ کرتے ہیں اگلے انتخابات میں, تو ان کی جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, اس کے خود ذمہ دار ہوں گے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے پارٹی بنا دی ہے, آپ لوگوں کے لیے پارٹی بنائی ہے. اگر آپ نہیں بنانا چاہتے, آپ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے, تو آپ اپنی ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ جو بجٹ ہے اس طرح کے ہر سال آپ یہی بجٹ دیکھیں گے. جی یہ تو جواز صاحب نے سارا بجٹ کا آپریشن کر دیا, اس کو دھیڑ کے رکھ دیا, آپ کے سامنے سارے فیکٹس رکھ دیے ہیں. تو لگتا تو یہ ہے کہ ناظرین یہ بجٹ نہیں ہے, یہ قرضہ لینے کی مینجمنٹ ہے. اور قرضہ کہاں سے لینا ہے یہ اور دینا کیسے ہے, اور پھر اوپر چڑھا کے عوام کے اگلی راہ کیسے دیکھنی ہے. آپ نے جو کہا نا کہ یہ قرضہ لینے کی مینجمنٹ کا بجٹ ہے, یہ امیروں کے لیے قرضہ لینے کی مینجمنٹ کا بجٹ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو سبسڈیز انہوں نے بتائی نا 88 ارب کی, ٹیکسٹائل امپورٹ پہ 120 ارب کی, تو یہ ساری سبسڈیز بتاتی ہیں کہ یہ قرضہ بھی جو لیا جا رہا ہے ان کو فائنانس کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے جو پہلے ہی بہت امیر ہے. تو اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ان چیلنج ایبل فگرز ہیں, جہاں مرضی اس کو دیکھنے والے آپ لوگ جو غریب ہیں, جو برابری پارٹی کے حمایتی ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی جن کے خلاف یہ پوڈ کاسٹ ہوا ہے وہ بھی چاہیں تو اس فگر کے ساتھ جواز صاحب کے بہاف پہ میں کہہ رہا ہوں ناظرین کہ اس تمام فگرز کا, یہ جو بجٹ کے بارے میں جواز صاحب نے بتائے ہیں, میں اس کی ذمہ داری میں بھی اٹھاتا ہوں, اور اس کو ہم ہر جگہ پہ ویریفائی کریں گے. ہر جگہ پہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, چاہے اس کا مخالف ہے یا چاہے ہمارا برابری پارٹی کا جواز صاحب کا حمایتی ہے, کوئی ان فگر پہ شک ہے کسی کو تو آ جائے, ہم اس کا پورا جواب دیں گے. ہر ویریفیکیشن کے لیے تیار ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.